بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کا جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے اس کا عنوان ہے ملی وحدت۔ تو آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے یہ چیپٹر چھوڑا تھا۔ جی بچوں، حامد اور اس کے ابا جان کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ ٹھیک ہے، 1 ارب سے زیادہ۔ 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 1 ارب کہتے ہیں 100 کروڑ کو۔ جب 100 کروڑ بنتے ہیں تو پھر 1 ارب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، 100 لاکھ جب ہوتے ہیں، لاکھ کو جب 100 مرتبہ آپ کرو تو 1 کروڑ بنتا ہے، اور جب 100 کروڑ ہوتے ہیں تو پھر 1 ارب بن جاتا ہے۔ تو حامد ابا جان سے کہہ رہا ہے کہ ابا جان کیا بات ہے، مسلمانوں کی تعداد تو 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ جبر و ظلم کا شکار کیوں ہیں؟ یعنی کافر لوگ ان پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ تو بہت طاقتور ہیں، 1 ارب سے زیادہ تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، یعنی یہ پوچھنے والا کون ہے؟ حامد ابا جان سے پوچھ رہا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے، اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا چیز شامل ہو چکی ہے؟ خاندانی اور نسلی تفاخر۔ تفاخر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اب کس قسم کا فخر کرنا؟ خاندانی تفاخر ہو گیا ایک تو، کہ کوئی ایک اچھے خاندان والا دوسرے سے کہے کہ میرا خاندان اچھا ہے، تمہارا خاندان گھٹیا ہے، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اور اسی طرح نسلی فخر کرنا، کہ کوئی کہے کہ میری نسل اچھی ہے، تمہاری نسل اچھی نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، یہ برائی آ گئی ہے۔ اور تفرقہ بازی یعنی فرقے ہونا، تو آپس میں اتحاد کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، فرقے ہونے کی وجہ سے۔ تو دوبارہ دیکھیے، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑا ہے۔ یعنی اس امت میں اتحاد نہیں رہا اور یکجہتی نہیں رہی۔ یکجہتی یعنی ایک جہت ہونا، اس کا مطلب بھی اتفاق اور اتحاد ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے بچوں، چاہے آبادی 2 ارب بھی ہو جائے، لیکن جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر امت مسلمہ کی یہی حالت رہے گی۔ اور اگر آبادی 1 ارب سے صرف 50 لاکھ پہ آ جائے لیکن اتفاق اور اتحاد ہو، تو پھر اس امت مسلمہ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان دین پر عمل کرے اور خاندانی نسلی تفاخر اس کے اندر نہ ہو اور تفرقہ بازی چھوڑ دے، تو پھر یہ ایک امت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں اتحادی ملی آ جائے گا اور کوئی بھی اس کو بری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال آگے چلیے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیے ابا جان کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا۔ یعنی جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، قومی وحدت کو، دینی وحدت کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ فوجی طاقت کو نقصان ہوا، معاشی حالت کون سی ہے؟ مالی حالت کو، فائنینشیل جو اس کی سچویشن ہے نا، حالت ہے، اس کو نقصان پہنچا، اور سیاسی طاقت کو نقصان پہنچا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ صورتحال ہوئی کہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا فوجی، معاشی اور سیاسی طور پر، تو پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ 1926 میں 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جتنے بھی یعنی مختلف بڑے بڑے اسلامی مفکرین تھے، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔ کہ عالم اسلام کے اول تو مسائل اس میں سے نکالے گئے، کون کون سے مسائل جو ہے وہ عالم اسلام ان کا شکار ہے، پھر ان کا حل کیا ہونا چاہیے، ان کا سلوشن کیا ہونا چاہیے۔
تو حل کے لیے تجاویز مرتب کی گئیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، ادارے کا نام کیا ہے؟ مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔